بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، کلمے کے اس سیریز میں رمضان المبارک کی ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق بخشی کہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اظہار کر سکوں، اور یہ اللہ کی رحمت اور بے پایاں کرم ہے کہ ایک طالب علم کو اللہ کی دین کی کچھ سمجھ عطا کی اور میں آپ کے سامنے کچھ بولنے پر قادر ہوا۔ اس سلسلے میں ہم نے ذیلی عنوانات کے تحت بہت سی باتیں پہلے عشرے میں بھی سنی اور اس عشرے میں بھی سن رہے ہیں، جبکہ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابھی شروع ہوئے، ہمیں لگتا ہے کہ کچھ 2-3 دن ہوئے ہوں گے، لیکن 13 راتیں گزر رہی ہیں اور 12 روزے ختم ہو رہے ہیں کہ کتنا تیزی سے آیا اور کتنا تیزی سے چلا جا رہا ہے۔ گویا کہ برف کا تودہ ہے جو کہ پگھل رہا ہے۔ جو چاہے فائدہ اٹھا لے، جو نہ اٹھائے سراسر نقصان میں رہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کے لیے ویسے بھی خطاب بھی ایام معدودات کے تحت کیا ہے۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس اس کے اندر اگر تم فائدہ اٹھا لو، اگر ضائع کر دو تو اس سے بڑا خسارہ کوئی اور نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک اس کی زندگی میں آئے اور وہ توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ کو منا نہ لے اور اللہ اس سے راضی نہ ہو جائے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ ہلاک و برباد ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ پھر اس کی ہلاکت میں جب جبرائیل کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین شامل ہو جائے تو پھر ہمیں کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ پھر ہلاکت میں اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو غرض کے ان راتوں کے اندر ہم نے ایمان اور اسلام اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے اور سنتے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے سمجھ لیجئے تراویح کے ساتھ ہمیں اس کے ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس کے دین کے لیے لگانے کے لیے ہمیں توفیق بخشی، ورنہ تو خود کے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو عبادت کر لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ایسا ہے جو کہ اس کی بھی توفیق دے تو ہو سکتا ہے، ورنہ تو کیا ہے، لاکھ تم سوچو پھر بھی تم نیکی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ ذیلی عنوان ایک اہم موضوع پر ہے
جو معاشرے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور انسان کی اپنی زندگی میں بھی بڑی اہمیت والا ہے، اور اس کے کئی پہلو ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم اس وقت جان سکتے ہیں جب کہ آج ہم پہلے موضوع کو جانیں۔ آج کا موضوع ہے اولاد۔ اولاد، اور اولاد نکلا ہے ولد سے، اور ولد کا معنی ہے بچہ، اولاد کے معنی ہیں بچے، اور مرد بھی آ جاتے ہیں، بچیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اولاد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ذکر کیا ہے، تو ہمیں دو طرح کے آیات ملتے ہیں جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے، اس پر بھی غور کریں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من اولادکم ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اللہ اللہ اللہ، عجیب نکتہ ہے، اور خطاب ایمان والوں سے ہے۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خصوصیت سے خطاب ہمیں ہے، ان من ازواجکم، اور ان آتا ہے ہمیشہ تأکید کے لیے، ان کہتے ہیں تأکید کے لیے۔ تو فرمایا کہ ان من ازواجکم، بے شک ضرور یقیناً تمہاری بیویاں، تمہاری بیویاں، تمہارے زوجات، اچھا، وَأَوْلَادِكُمْ، اور تمہاری اولاد، تمہارے بچے، عَدُوًّا لَكُمْ، تمہارے دشمن ہیں۔ لو، بیویاں اولاد تمہارے دشمن ہیں، عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، دیکھو ان سے بچو، ڈر کے رہو، کہیں تمہارا ایمان نہ کھا جائے۔ بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اچھا، اسی طرح فرمایا سورہ انفال کے اندر کہ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یہاں بھی انّا کا حصر کے ساتھ لایا، تاکید کے ساتھ، کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ لوگوں دیکھو، اچھی طرح یاد رکھو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے، فتنۃ۔ اور تیسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اب جہاں جہاں اولاد کا ذکر آ رہا ہے نا، میں صرف کیا ہے خاکے کے لیے وہ آیات جمع کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم موضوع پہ آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو پکار رہا ہے یہاں پر بھی، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تینوں جگہ مذمت ہے گویا کہ اولاد کی، تینوں جگہ۔ ایک جگہ فرمایا تمہارے دشمن ہیں، ایک جگہ فرمایا فتنہ ہے، تیسری جگہ فرمایا دیکھو یاد رکھو اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد۔ اچھا، اسی طرح فرمایا اولاد ہی کے سلسلے میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ لوگوں یاد رکھو، اولاد کے ڈر سے انہیں نہ قتل کرو۔ اولاد کی بڑھوتری، ان کے رزق کا معاملہ، ان کی پرورش کے معاملے کو لے کر اتنے حساس نہ بن جاؤ کہ تم ان کو قتل کرنے لگو۔ یاد رکھو تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی وہی رزق دے گا۔ تو یہاں پر اولاد کو پالنے پرورش کرنے کی طرف اہمیت دی گئی، بلکہ نہ مارنے کی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو منع کر دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح فرقان میں، سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے نیک بندے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے وہ بندے جو زمین پہ بڑی نرم چال چلتے ہیں۔ نرم چال چلتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ چپل نہیں سے چلتے ہیں، نہیں، نرم چال چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کی ایک چال ہوتی ہے، وہ ہر کوئی پہچان لیتا ہے، سینہ تان کے جو چلنا ہے۔ نہیں، میرے نیک بندے جو ہوتے ہیں تکبر کی چال نہیں چلتے، دیکھتے ہی پہچان لے سکتے ہیں کہ یہ تواضع والا انسان ہے، یہ انکساری والا انسان ہے۔ تو یہاں سے مومنین کے صفات بیان ہو رہی ہیں۔ فرقان میں تقریباً 18 صفات اس کے اندر آئی ہیں۔ تو ان کی دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، یہ مومن بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم چال چلتے ہیں۔ وہاں سے موضوع شروع ہو رہا ہے۔ تو اب آخری اینڈنگ میں فرقان کے کیا دعا ہو رہی ہے وہ مومن بندوں کی؟ فرمایا کہ ربنا ہب لنا، اے اللہ ہمیں عطا کر دے، ہمیں دے، من ازواجنا، اچھی نیک بیویاں،
وذریاتنا، اور ان کے ذریعے سے بہترین اولاد، ذریت بمعنی اولاد، وذریاتنا کیسے ازواجنا، کیسے ذریاتنا، کیسے بیوی، کیسے بچے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں ہمارے لیے. ہاں، پال کے ماں یہ نہ کہے کہ کائی کو تجھے جنتی کی میں نہیں جنی تو اچھا تھا نا، ایسا ستاتا نہ رہے تو، یہ نہ بولے. قرۃ اعین، اور قرۃ اعین ایک جگہ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں سجدہ کے اندر، وہ استعمال ہوا ہے جنت کے لیے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ نے جنت میں تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا رکھی ہے تم جان ہی نہیں سکتے، اتنا رکھا ہے. یہ ایک جگہ استعمال ہوا ہے جنت کے لیے، اور ایک جگہ کہیں استعمال ہوا ہے تو اولاد کے لیے اور بیویوں کے لیے. جو بیویاں شوہروں کے سردرد بن جاتے ہیں وہ کہاں سے قرۃ اعین بنیں گے؟ ہاں، تو یہ چیز بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے. میں صرف آیتیں اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مضمون مل جائے، پھر میں مضمون پہ آؤں گا. تو یہاں فرمایا کہ تم ایسی دعا کرو کہ تمہاری بیویاں اور اولاد قرۃ اعین، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو ایسے بنا کہ وہ متقین کے بھی امام بن جائیں. متقین بن جائیں نہیں، میری اولاد کو اے اللہ متقین کا امام بنا. ہاں، کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے. دیکھیے، باپ ایسی دعا کرے کہ میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ کیا ہے اتنا کمائے اتنا کمائے، یہ نہیں فرمایا. تو کیا فرمایا؟ للمتقین اماما، متقین کا بھی امام بننے کی دعا کیا کرو کہ متقین کے گروہ کا بھی امام بن جائے. تو یہاں پر ذریت کے لیے ایک تو تاکید ہوئی اور دوسری اچھائی کے ساتھ ذکر ہوا، تیسرا دعا بھی سکھائی کہ تم ان کے لیے دعا کرو. اچھا، سورہ رعد میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کوئی رسول ہم نے ایسا بھیجا ہی نہیں جس کو ہم نے بیویاں اور بچے نہ دیے ہوں. تو معلوم ہوا ہر رسول بیوی رکھنے والا، بچے رکھنے والا تھا، سوائے دو کے. ایک یحییٰ ہے، ایک عیسیٰ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، بچے ہی ہوئے نہیں. اور ان میں سے بھی ایک آخری میں آئیں گے، شادی کریں گے یہی امت مسلمہ کی کسی لڑکی سے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی نصیب میں رکھا ہوا ہے، جو حضرت عیسیٰ کی بیوی بنے گی اور بچے ہوں گے اور یہی وفات پائیں گے. تو ایک نبی ایسے چھوٹ جاتے ہیں جن کی شادی ہی نہیں ہوئی، وہ ہیں یحییٰ. اتنے پاک باز تھے کہ انہیں عورتوں کی حاجت ہی نہیں تھی. خیر، وہ الگ مسئلہ ہے، کبھی میں ذکر کروں گا، یا نہیں تو کسی کو چاہیے تو جب میں یحییٰ کی سیرت پہ گفتگو کیا ہوں تو آپ لوگ دیکھ لے سکتے ہیں، یوٹیوب میں موجود ہے. تو یہ چیزیں قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہیں اولاد کے سلسلے میں. سب سے پہلی چیز، پہلا نقطہ یاد رکھی، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، ایک سوال ہے، اولاد بڑی ہے یا دنیا بڑی ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھیں گے کہ دنیا بڑی ہے. نہیں، اولاد دنیا سے بھی بڑی نعمت ہے. جن کے پاس کروڑوں کی مالیت ہے، اولاد نہیں ہے، وہ ترستے ہیں اولاد کے لیے، کروڑوں خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں، اور انسان محنت کرنے پہ پیسہ کما سکتا ہے لیکن محنت کرنے پہ اولاد نہیں لا سکتا. وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، اور یہ اللہ کی عطا جس کو چاہے وہ دیتا ہے. تو معلوم ہوا دنیا سے زیادہ اہمیت رکھنے والی نعمت وہ اولاد ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل، انبیاء کو بھی اللہ نے نہیں دی تو انبیاء نے مانگی، لیکن کسی نبی کو اللہ نے دنیا کم دی تو وہ دنیا نہیں مانگا. کوئی نبی دنیا نہیں مانگا. اور انبیاء کی اکثریت غریب تھی. شاذ نادر ایک دو ہیں جو پیسے والے تھے، بادشاہ بنے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام ہے، ورنہ تو عموم غربت تھی. اور کسی نبی نے یہ غربت ایسی تھی، چاہتے تو مانگتے تو اللہ انہیں پہاڑ، سونے کے پہاڑ دے دیتا. اختیاری کہتے ہیں، غربت اختیاری. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگتے ہی انہیں دے دیتا. لیکن نہ مانگا، نہ چاہا. اللہ کے رسول کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیں کہ یہ اطراف و اکناف کے مدینے اور مکے کی پہاڑیاں میں سونے کے بنا دوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں چاہیے اللہ، ایک دن مجھے کھلا تو ایک دن بھوکا رکھ. جب کھلا تو میں شکر کروں
اور تو بھوکا رکھ تو صبر کروں، اور شاکر اور صابر جنتی ہے۔ صابر اور شاکر یہ دو صفتوں والا کوئی بھی ہو، شاکر ہو صابر ہو، جنتی ہے۔ ایک مرتبہ امام جاحظ ہیں، بہت بڑے نحو کے امام ہیں، نحو گرامر کی ایک صنف ہے عربی میں نحو، اس کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن تھے بڑے ہی بدصورت، اور ان کی بیوی جو تھی بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ تو ایک مرتبہ کھانے میں بیٹھے تو انہوں نے کہا ہم دونوں جنتی ہیں، ہم دونوں جنتی ہیں۔ بیوی نے کہا حیرت سے کیا بات ہو گئی؟ اچانک مسکرائے اور کہا کہ کھاتے وقت ہم دونوں جنتی ہیں۔ کہا کہ اس وجہ سے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسی خوبصورت بیوی دیا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں تو میں شاکر بنا، اور تم مجھے دیکھتی ہو تو ایسے بدصورت پر تم صبر کرتی ہو تو تم صابر بنی۔ صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں، ہیں صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو دنیا نہیں مانگی، لیکن اولاد جب اللہ نے نہیں دی، دو انبیاء کا خصوصیت سے ذکر ہے قرآن کے اندر، جن کو اولاد اللہ تبارک و تعالی نے دی تو بہت ہی آخری اسٹیج پہ، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ایک حضرت زکریا۔ ابراہیم خلیل الرحمن جو ہیں وہ دراصل 80 یا 100 سال کی عمر تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی اصلی بیوی جو پہلی بیوی تھی ان سے اولاد ہی ہوئی نہیں، سارا سے، لیکن جو لونڈی تھی جس کو سارا نے ہدیہ کیا تھا حضرت ابراہیم پر، ان سے بعد میں وہ بھی دعا کرتے 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 بعد میں اللہ نے 82 یا اس سے زیادہ سال گزر چکے تھے، تب کہیں جا کے انہیں پہلی اولاد دی جو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ تو وہ ہمیشہ دعا کرتے رہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ تو اسی وجہ سے سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں، جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں، شادی ہوئے سال 2 سال نہیں 5 سال 10 سال ہو چکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اولاد کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ یاد رکھ لیجئے، بلا کسی اماؤنٹ کے میں دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے سارے جہاں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایک سب سے پہلی چیز، کسی ڈاکٹر سے وہ باتیں حل نہیں ہونے والی، پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اولاد دے گا۔ درگاہوں کے چکر نہ کاٹو، توحید پہ قائم رہو، اٹل فیصلہ کرو کہ کسی کے در پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ دونوں میاں بیوی پہلے توحید پہ قائم رہنے کا عزم کریں۔ ہمارے ہاں اصل میں کیا ہے، اولاد نہیں ہوتی، پہلا چکر کہاں جاتا؟ درگاہ کی طرف جاتا، پیر مرید، پھر اس کے بعد کیا ہے مشائخ، پھر اس کے بعد وہ لوٹتا، ایسا لوٹتا، کئی مشائخ پیسے نہیں لوٹتے، عصمتیں بھی لوٹ لیتی ہیں، اور عصمتیں لوٹتے ہوئے وہ بچے نہیں ہونے والی عورت کو بھی بچہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے شوہر کا نہیں، ہمارے پیر صاحب کا۔ ہاں یہ بھی بہت سا ہوتا ہے اور پیپروں میں آتا ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں اللہ والے ہیں، لیکن جو اپنا چندہ جمع کر رہے ہیں، جو اپنی دکان بنوا رہے ہیں، وہاں پر ایسی عورتوں کو صرف مال سے نہیں لوٹا جاتا بلکہ عصمتوں سے بھی لوٹ لیا جاتا ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایک رات آ کے رہو یہاں پر، پھر اس کے بعد تمہارا بچہ ہو جائے گا، اور نشے کی دوا پلا دی جاتی ہے، رات میں وہ کرتا ہے جو کام کرنا ہے، اور بعد میں حمل ٹکتا ہے تو سمجھتی ہے کہ شوہر کا بچہ ہے، لیکن وہ تو اس بدبخت کا بچہ ہوتا، اور یہ سمجھتی ہیں کہ پیر ہمیں بچہ دے دیے، نعوذ باللہ۔ کہاں سے بچہ جی؟ تمہارا شوہر تو پہلے سے نامرتب، بعد میں ٹیسٹنگ اٹھائے تو معلوم ہوتا ہے اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی قوت ہی نہیں ہے، تو اس کا بچہ کہاں سے آئے گا؟ تب لڑائی جھگڑا شروع ہوتا، تو یہ بچہ پھر آیا کہاں سے؟ ہاں یہ سب واقعات آئے دن کے ہیں، رپورٹس ہیں، یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں، تلاش کریں پیپرز میں کتنے ہیں ایسے دو جگہ بات۔ تو پہلا اسٹیپ جو ہے ہمارے بہنوں کو اور خاص کر شوہروں کو بھی تاکیداً کہہ رہا ہوں، اولاد نہیں ہوئی، اولاد تو انبیاء کو بھی نہیں ہوئی جی، انبیاء کو بھی اللہ نے اگر ٹالنا چاہا تو انبیاء کو بھی ٹالا ہے، اور کتنا ٹالا ہے۔ حضرت زکریا کی ہسٹری اٹھا لیجئے، انہوں نے کیا کہا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. یاد کرو، ذکر کرو اس قرآن کے اندر زکریا کا. کیسے؟ جب اس نے چھپے چھپے اللہ کو پکارا. اذ نادى ربه نداء خفيا. تو معلوم ہوا دعا میں آہوزاری اور چپکے چپکے پکارنا یہ زیادہ قبولیت کی نشانی ہے بنسبت اللہ 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 بول کو چیخنا. بعض لوگ رہتے یہ چیختے رہتے. چیخنے سے زیادہ آہستگی سے دعا کرنا اللہ کو پسند ہے. ایک معرکے میں اصحاب رسول اللہ ساتھ جا رہے تھے تو بلند آواز سے انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا جس رب کو تم پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، وہ سن رہا ہے. آہستہ پکارو. آہستہ پکارنے میں زیادہ آہوزاری ہے. فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا، چھپکی چھپکے سے پکارا رات کا موقع، تہجد کے موقع پہ. اور کہا تو کیا کہا؟ اپنا ضعف بیان کیا. قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میرے ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئے، کمزور بوڑھا ہو گیا ہوں. واشتعل الرأس شیبا، پورا سر میرا شعلہ مارنے لگا ہے، یعنی پورے بال میرے سفید ہو چکے ہیں، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں. شیبہ کہتے ہیں سفیدی کو. پورا راس میرا پورا سر کیا ہے؟ سفیدی میں ڈھل گیا ہے، عمر ہو گئی ہے میری. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن تیرے سے دعا کر کے کبھی میں نامراد نہیں ہوا ہوں. اس یقین سے دعا کرو. عام لوگ کہتے ہیں کہ دعا بہت کرے مولوی صاحب، کہاں وہیں ہوا بچہ اس کے بعد درگاہ ہو گئے. ارے تم نے یقین کے ساتھ کیا یا ایسے ہی کیا؟ دعا کرنے میں اصل مسئلہ نہیں ہے، دعا کس یقین سے کرتے ہیں اس میں مسئلہ ہے. تم پورا یقین کرو کہ اگر اللہ تو دے سکتا ہے تیرے علاوہ جہاں میں کوئی نہیں ہے جو بچہ دے سکے. اس یقین کے ساتھ تم شرط باندھ کے دعا کرو کہ اے اللہ تے بچہ دینا ہے مجھے، تو اللہ دیتا ہے ایسے بندوں کو. کیوں نہیں دیتا ہے؟ زکریا کو نہیں دیا 100 سال. اور صرف یہی انہوں پہ بوڑھے یہی نہیں تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی. وامرأتی عاقر، اللہ خود کہتا ہے بیوی بھی صحت مند نہیں تھی کہ بچہ پیدا کر سکے. ایک تو یہ بوڑھے اور بیوی بوڑھی، اوپر سے بانجھ جن کو بچہ ہی نہیں ہوتا. تبھی بھی انہوں نے جس یقین سے پکارا اے اللہ مجھے بچہ دے، تو اللہ نے کہا اچھا جی دیتا ہوں، بچہ دیتا ہوں تمہیں. تو پھر تعجب میں پڑ گئے، اے اللہ کیسا دے گا؟ یہ دیکھو یہ پوری ہسٹری آل عمران میں ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ بچہ دے. انہوں نے کہا هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي ولد. آپ ہی پکارے دعا کے لیے اور کہا کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن تجھ سے دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں، مجھے بچہ دے. تو ملائکہ آ کے اسی وقت نماز ہی کی حالت میں انہیں پکارا، وحی کی اللہ تمہیں بچے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو ان کو پھر اتنا تعجب ہوا کہ کیسے دے گا. انہوں نے پوچھا قال کذالک، میرا بچہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ. حالانکہ ابھی دعا کر رہے تھے. اتنی بے یقینی تھی اپنے آپ پہ لیکن دعا پہ یقین تھا. تو اللہ نے کہا کہ قال کذالک، ایسے ہی دے گا، بس اس کا حکم ہے. اچھا اتنا بولنے کے باوجود بھی زکریا خاموش نہیں رہے. زکریا علیہ السلام نے اللہ پھر بھی مجھے خلیش ہے، کوئی نشانی تو مقرر کر دینا، ہاں کوئی نشانی تو چاہیے نا مجھے، میرے ہاں بچہ ہوگا ہی یا بچہ ٹھہر گیا ہے. اس زمانے میں تو کیا بھارت اسکین تو نہیں تھا نا، ہاں جا کے اٹھا کے لے کے آ جائیں گے اسکین. تو اب ان کو معلوم ہونا تھا نا بچہ ٹک چکا ہے یا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ اچھا تمہارے لیے نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ لا يتکلم الناس 3 ایام الا رمزا. 3 دن تم اچھے ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے. یہ نشانی ہے. کیا؟ بھارت اسکین کی. بچہ ٹک چکا ہے. کیسے؟ اچھے صحیح و سالم رہتے ہوئے بھی 3 دن تم کلام نہیں کر سکو گے دوسروں سے، اشاروں میں بات کرنا. تو جیسے ہی یہ کنڈیشن ان پہ گزری
انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاں میرے ہاں بچہ ٹک گیا ہے۔ پھر یحییٰ جیسی شخصیت پیدا ہوئی جس کو اللہ کہتا ہے کہ کبھی اس نام کی نہ پہلے ہوئی، ہاں ایسا بندہ دیا جو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن بخشا اور ایسی پاک بازی بخشی کہ پورے زہد اور اتقاء اور متقی لوگوں کے حشر کے میدان میں امام ہوں گے حضرت یحییٰ۔ کبھی انہیں زندگی میں عورت کی حاجت ہی پیش نہیں آئی، شادی بھی نہیں کی، اللہ کی عبادت میں روتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ تو پہلی چیز ان لوگوں کے لیے جن کو اولاد کی نعمت نہیں ہے، تو ہمیں بتایا گیا کہ پہلی چیز آہوازاری دعائیں اور یقین، اور اس دعا کے اندر استغفار، کثرت سے استغفار کرو۔ اللہ نے کہا کہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ موسلادھار بارش برسا کے تمہارے کھیتوں کو لہلاتے کھیت بنا دے گا اور تمہارے اولاد بچوں میں برکت دے گا۔ اولاد نہیں ہے استغفر اللہ پڑھتی رہو، جتنا زیادہ پڑھو گے 1000 دوائیں کام نہیں کر سکیں گی، ایک استغفر اللہ کام کر جائے گا اور اولاد مل جائے گی۔ ایک اللہ پر توکل رکھو، استغفر اللہ سب سے زیادہ پڑھو۔ امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میری معاشی حیثیت ٹوٹ رہی ہے، یہاں تک کہ میں فقیر ہو گیا ہوں، کوئی نسخہ بتلائیے۔ کہا کہ استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، 20 سال ہو چکے ہیں، کہا کہ استغفر اللہ پڑھو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر ٹوٹ چکے ہیں اور مجھے کیا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بھی ایک چھت نہیں ہے، کہا کہ استغفر اللہ پڑھو۔ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے امام آپ ہر بات کو استغفر اللہ ہی کہتے ہیں، کہا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ ایک استغفار سے اللہ کہتا ہے تمہیں دولت دے گا، تمہیں مال دے گا، تمہاری اصلاح کر دے گا، تمہارے کھیتوں کو لہلاتے بنا دے گا۔ تو استغفر اللہ کے اندر یہ 3 کے بھی شفا رکھے گئے ہیں، جوابات رکھے گئے ہیں، اس کو مان لو۔ تو پہلی چیز اولاد نہ ہونے والوں کو کیا؟ استغفر اللہ، سب سے پہلا نسخہ ہے۔ نمبر 2، حضرت زکریا نے سورہ انبیاء کے اندر جو خاص دعا کی، وہ خاص دعا جس کے لیے اللہ نے کہا کہ فوراً میں نے قبول کر لیا زکریا کی دعا کو، وہ دعا استعمال کرنا ہے۔ فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ ایک یونس کی دعا، ایک زکریا کی دعا، دونوں بیک وقت انبیاء میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لیا، مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ زکریا نے دعا کی اولاد کے لیے، وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذر، کیا کہنا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے بعد میرا کوئی نام لینے والا نہ رہ جائے، اے اللہ مجھے وارث عطا کرتے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ نے کہا فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ، ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا، یحییٰ بھی عطا کر دیا بچہ، اس کی بیوی جو بانجھ تھی اسے بھی صحت مند بنا دیا۔ اصلحنا له زوجہ، جتنے میڈیکل حساب سے تمہیں رپورٹ آ جاتی ہیں کہ تمہاری بیوی قابل نہیں ہے بچے کے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، ایسے گھرانوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تم ان کو طلاق دو بچوں کے لیے، کیونکہ انہی سے اگر تم امید رکھ کے یہ دعا پڑھو تو اللہ کہتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیویوں کو بھی ہم اچھا کر دیتے، بیویوں کا پرابلم ہو تو بھی اچھا کر دیتے۔ پڑھنا کیا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا کہ میرے بعد کوئی نام لینے والا نہ رہ جائے دنیا کے اندر، مجھے وارث عطا کر دینا۔
مجھے اولاد عطا کر دینا. تو اللہ نے کہا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لیا تمہاری. تو یہ 3 پوائنٹ یاد رکھ لیجیے ذہن میں اولاد کے سلسلے میں، جن کو نہیں ہے. پہلا اسٹیپ یہ میرا. اب نمبر 2، اللہ نے جن کو اولاد دی ہے، جن کو اللہ نے اس نعمت سے نواز دیا ہے، تو وہ کس کے متحمل ہیں؟ وہ بہت بڑی امانت اپنے آپ میں پا چکے ہیں. خالی اولاد کا مانگ لینا یا اولاد تمہیں مل جانا لیکن ان کی صحیح تربیت نہ کرنا تمہارے لیے وبال جان ہے. 2 قسم کی اولاد ہے. ایک اولاد ہے نعمت، ایک اولاد ہے عذاب زحمت. اولاد تمہیں اللہ عطا کر دے تو اب تمہارے اندر بہت سی ذمہ داریاں رکھی جس سے تم اس کو نعمت بنا سکتے ہو، قرۃ اعین بنا سکتے ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہو. نئے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی بدبختی اور شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اور آخرت میں تو ہے ہی، ان سب کا کٹا چھٹا تمہیں نکالنا پڑے گا. بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کا ذہن معصوم ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو اندر لے کے نہیں آتا. جو دیتی ہے ماں یا باپ یا گھر وہی لیتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس وقت جب کہ تم کوئی نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. جاہل مطلق کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ انسان کا بچہ ہے. بقیہ سب کے بچے، جانور درندوں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ عالم بن کے پیدا ہوتے ہیں. ایک جاہل انسان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، بقیہ سب کے عالم بن کے پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہوتے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے کون دشمن ہے. پہلی مرتبہ چوزا نکلا ہے انڈے سے اور سامنے بلی آ جائے گی تو بھاگے گا. اسے کس نے سکھایا کہ بلی تیری دشمن ہے؟ ہاں، آپ پہلی مرتبہ وہ چگنا شروع کیا ہے چوزا، آپ اس کو دانے اور اس کے ساتھ ساتھ مٹی کے ذرات ملا کے رکھ دیں، دانے کھائے گا، ذرے نہیں کھائے گا. کس نے بتایا کہ ذرے نہیں کھانا ہے، دانے کھانا ہے؟ ہمارے بچے کو اگر آپ کیا ہے، کوئی لکڑی دے وہ بھی پکڑ لے گا، کوئی سام دے وہ بھی پکڑ لے گا. اس کو معلوم نہیں سام زہریلا ہے، لکڑی ہمارے لیے مفید ہے، نہیں معلوم. بچے کو یہ سمجھنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں. ہمارے بچے کو بات کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں. ہمارے بچے کو چلنے پھرنے کے لیے، اٹھنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں. اور جانور کے بچے کو یوں پیدا ہوا یوں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. خود اپنی بنین اپنا آپ اپنا چمڑا صاف کر لیتا ہے، اپنا جسم صاف کر لیتا ہے، مٹی میں لگڑتا ہے. آپ نہیں دیکھتے؟ سب سے زیادہ عالم جانوروں کے بچے ہوتے ہیں. انہیں کوئی چیز بولنے کی ضرورت نہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں کیا کرنا ہے دنیا میں آ کے. لیکن ایک انسان کا بچہ ہے جس کو اللہ نے کچھ نہیں بتایا، لا تعلمون شیئا، جاہل مطلق بنا کے پیدا کیا. اب جاہل مطلق جو تھا اس کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا گہوارہ، سب سے پہلے تربیت گاہ، سب سے زیادہ اس پر اثر کرنے والی چیز ماں باپ اور ماں باپ دینے والے ماحول ہے، گھر. یہاں جو سکھاتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتا. آپ نے نہیں دیکھا ہے جو لوگ درگاہ پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو لوگ کیا بدعات میں ہوتے ہیں، جو لوگ کیا ہیں رسومات کے ہوتے ہیں، لاکھ انہیں سمجھاؤ، بخاری و مسلم کی روایتیں کھول کے بھی رکھ دو، وہ بولیں گے نہیں جی ہمارے ابا جی کرتے تھے، جی ہمارے ابا بول کو گئے بھائی ہمیں نہیں چھوڑ سکتے، ابا نے غلط سکھا دیا نہیں چھوڑ سکتا ہوں. وہی ابا توحید بول دیتا، پھر لاکھ مصیبتیں آ جائیں کہ کہیں گے کہ نہیں جی ابا ہمیں بول کے گئے تھے ہم شرک نہیں کریں گے. ایسے بھی بہت سے لوگوں سے میں نے ملا ہوں جن کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ نمازی بھی ہوں گے لیکن کہتے کہ اے مولوی صاحب کتنے ہی سال گزر چکے ہیں میں نے کوئی ایک نماز نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے ابا جی نے پہلے کہا کرتے تھے بچپن میں کبھی نماز نہ چھوڑنا. وہ عادت جو بچپن میں ڈالی تھی آج تک نہیں چھوٹی ہے، میں نماز برابر پڑھتا ہوں. باپ نے ڈالا تھا. بچپن میں ڈالی ہوئی چیز ہی اصل میں پائیدار ہوتی ہے. یہی چیز ہے، یہی پہلا گہوارہ ہے، یہی پہلا مدرسہ ہے. اسکولوں میں تربیت تو بعد میں شروع ہوتی ہے. گھر، ماں باپ، اسی سے پہلا بچہ سیکھتا ہے کہ کیا مجھے کرنا ہے کیا نہ کرنا ہے. جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت بسم اللہ کہہ کے پلاتی ہیں، جب پیتے وقت فاتحہ پڑھتی ہیں، پیتے وقت سورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ بچے بہت جلد حفظ کر لیتے ہیں. کیوں؟
ماں سے سنتا ہے. جو مائیں گانے گاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، ان کا بچہ بھی بہت جلد ڈانس سیکھ لیتا ہے، گانے سیکھ لیتا ہے. خطا اس کی نہیں، ماں باپ کی ہے. ماں باپ نے جو دیا وہ لیا، اور اس کا وہ ذہن پہلا ہوتا ہے اسٹیپ جس میں وہ بالکل خالی ہوتا ہے. جو ڈالا وہ محفوظ ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں ہم سب کو متنبہ کیا کہ ما من مولود الا یولد له الفطرہ، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے فاجر، فاسق، گنہگار ایسا پیدا ہوتا ہو، نہیں، سب فطرت پہ معصوم پیدا ہوتے ہیں. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، یا ہمارے جیسے لوگ انہیں کیا ہے پامال کر دیتے ہیں. اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. ورنہ تو اس کو سب سے پہلے دین سکھاؤ، توحید سکھاؤ، تو یاد رکھو بچہ پھر اپنی زندگی کے کوئی مشکل معاملے کو وہ دیکھے اور کبھی اللہ کو چھوڑ کے کسی کو نہ پکارے. پہلی چیز ماں باپ پہ کیا عائد ہوتا ہے؟ بچے کا اچھا نام رکھیں. نام رکھیں. بچے کا الٹا سیدھا نام نہ رکھ دیں. سوچیں کیسے نام رکھنے سے اچھا اثر ہوگا، کیونکہ نام کا ایک اثر حدیث سے ثابت ہے. ہمارے نام پوچھو، نہ کوئی نشان رہتا، نہ کوئی معنی رہتا. اب کل ایک سوال آیا تھا، مولوی صاحب نیہا اصل میں تو سنا ہی نہیں، وہ ہے نام کس کا بول کے. مرد بچے کو رکھ سکتے ہیں کیا؟ بھلا مصیبت، وہ ہے نیہا کیا؟ مجھے وہ کس کا ہے، عورت کا ہے مرد کا، مجھے کیا پتا. نیٹ میں دیکھ لو. اگر پرانے زمانے میں چلے جاؤ نا، پیر بخش، فلاں بخشے، فلاں رکھے، کیا نام ہے وہ. تھوڑا نام آپ پوچھو، عجیب، دستگیر، عبداللہ، عبد الرحمن، صحابہ کا عمر، عثمان، علی. نام تو اچھے رکھو نا. پہلے نام میں ہی غلاٹہ کر دیتے ہیں. کسی کا نام شہنشاہ بول کے رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اب بیچارہ کیا کریں، انہیں غریب انہیں شہنشاہ کہتے ہیں. اب انہیں شہنشاہ بنا تو کیا ہونا سو. شہنشاہ یہ اللہ کے لیے زیبا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. شاہ ان شاہ ہے وہ اصل میں. شاہ کا مطلب بادشاہ. شاہ پھر ایک فارسی میں لفظ ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا بادشاہوں کا بادشاہ. انہیں ایک بادشاہ نہیں پہلے ہے، انہیں بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں. اب یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کون؟ وہ تو رب العالمین ہے. شہنشاہ رکھ کے چھوڑ دیا. عجیب و غریب نام رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو پہلا حق یہ باپ کا بنتا ہے، ماں کا بنتا ہے، اچھا نام رکھیں اس کو. دوسری بات، 7ویں دن عقیقہ کریں. اور عقیقہ مرد ہو تو 2 بکرے، عورت ہو 1. لیکن تنگ دستی ہو تو مرد کے لیے بھی 1 دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دراصل کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ رہن رکھا ہوتا ہے ہر بچہ عقیقے کے عوض. یعنی اللہ جو جان تمہیں دیتا ہے، ایک ایکسٹرا جان، اس جان کو جس طرح تم گروی رکھتے ہو کوئی چیز اور دوسری چیز لیتے ہو. مثلا آپ کہیں کہ بھائی مجھے ایک 50,000 کی ضرورت ہے، یہ لو یہ نیکلیس، یہ پیسہ رکھو، یہ سونا رکھو، مجھے 50,000 دے دو. یہ بالکل جائز چیز ہے. سود لینا جائز نہیں ہے، رہن رکھ کے لینا جائز چیز ہے. تو میں 50,000 لوٹاؤں گا تو آپ مجھے واپس دے دیں. یہ بالکل جائز چیز ہے. اسے رہن رکھنا بولتے ہیں، گروی رکھنا کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی عقیقہ کیوں کرنا ہے، اس کے ضمن میں اپنے حبیب سے فرمایا ہر بچہ اس عقیقے کے عوض میرے پاس گروی ہوتا ہے. اللہ نے دی نا ایک جان ایکسٹرا. اب اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، تم بھی ایک جان اس کے لیے دو. اللہ کی قربانی، اللہ کے لیے ایک بکرا دو. تو وہ جو گروی ہوتا ہے بچہ، وہ آزاد ہو جاتا ہے. وہ آزاد ہو جاتا ہے. دوسری روایت میں ہے کہ 360 جوڑ ہیں ہمارے پورے جسم میں. 360 جوڑ ہیں. ہر جوڑ کے لیے ایک صدقہ ہے، اور اس کا صدقہ 1 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا ہے. اگر ان تمام کو ملا کر کوئی ایک اپنے اولاد کا عقیقہ کر دیتا ہے تو اس صدقے سے پاک ہو جاتا ہے.
تو گویا کہ اللہ کے ہاں گروی ہوتا ہے جو بچہ، اس بچے کو اللہ تبارک و تعالی جو دیتا ہے اس کے شکرانے پر باپ اگر اس کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب آزاد ہو جاتا ہے، اب اس کا لطف دیکھو، اب اس کا لطف بھی دیکھو، آپ نے کہیں یہ نہیں سنا ہوگا، اس کا لطف اس وقت ہے کہ جب اللہ بچپن ہی میں بچے کو بلا لے پھر واپس۔ کتنوں کے بچے مر جاتے ہیں؟ اگر تم عقیقہ دے چکے ہو اور وہ بچہ اللہ پھر ریٹرن بلا لے تو بچے پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ باپ کو جہنم سے بچائے، کیونکہ وہ آزاد تھا پہلے سے، تم نے اس کی قربانی دے دی تھی۔ تو وہ دراصل بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ کے لیے لڑتا جھگڑتا ہے اور اسے جنت کو لے جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا اور اللہ نے ان کو بلا لیا، وہ بچے اپنے باپ کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ جن بچوں کا عقیقہ ہو چکا تھا اور اللہ نے ان کو بلا لیا، وہ بچے اپنے باپ کی شفاعت کریں گے اور وہ لے جائیں گے ضرور، اگر وہ موحد ہو، توحید پرست ہو۔ مشرک کے لیے کوئی چانس نہیں، ہاں ایک اللہ کو ماننے والا ہو، کسی درگاہ بنڈے جھنڈے گنڈے کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا ہو، وہ ہو شرط، توحید والا ہو۔ تو یہ چیز دوسری ہے، عقیقہ کرو۔ تیسری چیز جہاں سے ابتدا اس کی زبان، ہمیں کیا کرتے؟ مکتب کہتے، کیا لڈو بوندی، وہ بھی کسے کھاؤ کھو جاؤ ٹمکی بجاؤ کو، اسے بلا لے گا جاؤ کو، اسے الگ کھلا لے کو پلا لے کو، وہ ایک مکتب کہتے۔ انہوں کو بسم اللہ پڑھتی کہتے، کی تم نہ نہیں پڑھانے آتا کہ بسم اللہ، انہوں کو بولنا کہ بسم اللہ۔ یہ سب ایجاد ہمارے ہاں سے ہو گئی ہیں، مکتب ہے، فلاں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے اور کچھ۔ اصل چیز جو ہے کہ تتلتی زبان اور تتلاتی زبان جب استعمال بچہ کرتا ہے، وہیں سے اس کے لیے توحید ڈالنا چاہیے۔ بیٹا دیکھو یہ رنگ برنگے پھول، بیٹا دیکھو یہ رنگ برنگے فروٹ، یہ دیکھو یہ انار ہے، یہ نیمبو ہے، اور یہ دیکھو سیب ہے، ان سب کو دیکھو ایک ہی پانی جاتا ہے، لیکن یہ ہیں مختلف۔ انار کا مزہ کچھ اور ہے، نیمبو کا مزہ کچھ اور ہے، سیب کا مزہ۔ بتاؤ بیٹا کیوں ایسا ہے؟ یہ اللہ بناتا ہے جیسا حکم دیتا ہے۔ عظمت یوں ڈالنی ہے اس کے دلوں کے اندر، بچہ غائبانہ اللہ سے محبت کرنے لگی۔ بیٹا تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ وہ بولے گا ابو۔ نہیں بیٹا، اللہ دیتا ہے۔ اگر آگے پوچھے ابو مجھے چاکلیٹ ہونا ہے، بولنا بیٹا اللہ سے دعا کرو اللہ دے گا، بولو اللہ مجھے چاکلیٹ دے، پھر آپ لا کے کیا کرنا؟ چاکلیٹ دینا۔ دیکھو بیٹا تم نے دعا کی، اللہ نے قبول کری، لو چاکلیٹ، اللہ دے دیا۔ یہ توحید جب تک ہم اس استعمال سے، اس حیثیت سے نہیں کریں گے، بچے اصل میں ہمارے تابعدار بھی نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے، بچے تابعدار نہیں ہیں۔ مولوی صاحب آوارہ ہو گیا، مولوی صاحب ایسا پالی، یہ کری، یہ مصیبتیں اٹھائی، لیکن آج میری بات ہی سنتا نہیں، مجھے ہی گالی دیتا ہے، میرے لیے ہی ڈانٹتا ہے۔ تو کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تم نے جب بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت اس کے خالق کے لیے پہچان نہیں بنائی تھی۔ تم یہ سکھایا کہ بیٹا ابو بولو، امی بولو، ڈانس کر کو ذرا دکھاؤ، کیا ڈانس کرتی دیکھو جی میری بچی، ہاں اس میں بھی خوشی، ڈانس کر کو، ہاں سلوٹ کرو، گڈ مارننگ بولو، ہاں دیکھے کیا دیکھے گیا جی انگریز کی بچی جی میری بچی۔ اچھا یہ خوش ہونے کی باتیں ہیں یا غم ہونے کی؟ تم نے اپنا کلچر ہی کھو دیا۔ بچے کو پہلے یہ چیزیں ڈالو، وہاں سے بچے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ بچے کو یہ ذہن میں ڈالو ہمیں دینے والا، کھلانے والا، خوش رکھنے والا سب اللہ ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہے، جو بھی ہونا چاہیے وہ بھی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے بیٹے کو بولنا بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ برابر کر دے گا۔ اسکول بیگ ہونا امی، ہاں اللہ سے مانگو بیٹا، کل لا کے خود دینا اور کہنا دیکھیں کل تم نے مانگا تھا نا، اللہ دے دیا، دیکھو اللہ مجھے دیا، میں تمہیں دے رہا ہوں، دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اس بات کی اہمیت ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے جو بخاری و مسلم کی روایت کے اندر موجود ابن عباس کی، کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ کیا ہے اللہ کے رسول کا ردیف بنا، یعنی پیچھے بیٹھا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر ہی وفات کے وقت 11-12 سال تھی، ہیں تو جب بیٹھے ہوں گے تو 7-8 سال بھی نہیں ہوئی ہوگی، اس سے بھی چھوٹے بچے رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس وقت یا غلام، غلام بڑے پیار سے کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، غلام کا مطلب وہ غلام نہیں، غلام کے کئی مطالب ہیں عربی میں۔ ایک مطلب جب چھوٹے بچے کو غلام کہتے ہیں تو وہاں ہوتا ہے ہم جو بولتے ہیں نا پیار سے، اے چھوٹو،
جو کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے غلام کا. تو فرمایا کہ یا غلام. ابن عباس نے جواب دیا لبیک و سعدیک، اللہ کے رسول حاضر ہوں، بولیے کیا ہے. کہا کہ یاد رکھ، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فاذا سألت فاسأل اللہ، فاذا استعنت فاستعن باللہ. اب کون سے بچے کو سکھا رہے ہیں؟ یہ ابو بکر عمر کو نہیں ہو رہی نصیحت، یہ بالکل 6-7 سال کا چھوٹا بچہ اللہ کے رسول کیسی تربیت دے رہے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی اخلاق اور ایمان اور توحید کی تربیت دیکھیں. فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، غلام یاد رکھ ہمیشہ تو اللہ کے حدود اور احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ اللہ کے حدود کی، حرام کی حفاظت کر، حلال کے اندر رہ، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اور ہمیشہ جو بھی پریشانی تجھے آئے تو اللہ کے آگے پیش کر، تجھے اللہ سامنے پائے گا. یعنی جو مشکل ہو تو اللہ کے آگے گڑ گڑا، تجھے اللہ سامنے پائے گا، تو اللہ کو سامنے پائے گا، ضرور اللہ تیری مدد کرے گا. اور اس کے بعد توحید کا سب سے اعلیٰ مرتبہ فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. دیکھ بیٹے، جب بھی کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ سے مانگ، کسی اور سے مت مانگ. 6 سال 60 سال کا بچہ ہے، ہمیں دیتے ہیں اسی تربیت. دیکھو بیٹا کسی سے نہیں مانگنا، ضرورت ہو اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے. یہ ایسی باتیں ہیں اگر توحید آپ بچپن میں پختہ کر دیں، پھر لاکھ اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ جائیں، وہ اس پہ قائم رہے گا. جیسے آج ہمارے ماحول کے بڑے بوڑھے شرک پہ قائم ہیں. آج بڑے بوڑھوں کو بولو دیکھو بھائی یہ تمہارے ماں باپ نے غلط کہہ دیا، یہ ایسا نہیں ہے، مت جاؤ، یہ شرک ہے، یہاں پر مت جاؤ، مت، یہ درگاہیں، یہ جو بھی تم مانگتے ہو یہ سب شرک ہے. بولتے میرے باپ کیا جو غلطی تھے کتاب ہے، میرے باپ مشرک کتاب ہے. بات نہیں بھولتے باپ کی. یہی حالت تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم نے توحید کو قائم کر دیا. کل کے دن ان کا ایمان بھی ڈگمگا جائے اور ان پر مصیبتوں کی وجہ سے ان کے دل کے اندر بھی شرک کے جذبات ابھرے، اس وقت بھی وہ کہیں گے کہ نہیں جی، ابو بولا کرتے تھے ہمیشہ کہ اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، میں اسی سے مانگوں گا. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں. اس سے بڑا اثر پھر بچپن کے علاوہ کسی اور دور میں نہیں گرتا، نہیں گزرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کیا ہے رحمت نازل فرمائے ہمارے والدین پر. ہم نے کبھی زندگی میں کسی تھیٹر کی صورت دیکھی نہیں، کبھی کسی درگاہ کے قدم نہیں دیکھے. آج جو کچھ بھی ہوں جو بول رہا ہوں وہ انہی کی تربیت کا اثر تھا. زندگی بھر توحید بولے رہے. جو لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی صرف میں اپنے آپ کی بڑائی کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ چیز آپ کے اندر آنی چاہیے کہ بچے کی تربیت میں چھوٹے پن میں جو بات ڈالتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتا. آج کے اس زمانے میں تصور کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسکول کا ماسٹر جس نے 11 بچوں کی تربیت کی، ہم سب 11 ہیں، ایک معمولی تنخواہ دار جس نے حلال کمائی سے 1 پیسہ حرام کا نہیں لیا، بچوں کی تربیت توحید پہ کی، ایسے کی کہ کوئی بچہ آج کیا ہے ناخلف بھی نہیں ہے، کوئی بچہ کیا ہے دنیا میں بھی گرا ہوا نہیں ہے. یہ میری مثال میں فخر کے لیے ہرگز نہیں دیتا، نعوذ باللہ، اللہ معاف رکھے. اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ بچپن میں دیا ہوا اثر کبھی نہیں بھولتا. آج یہ توحید نکل رہی ہے تو وہ توحید ہے جو میرے ذہن میں میرے باپ نے ڈالی تھی. انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا اسی کا ثمرہ ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بچپن کی فکر یہ مت سمجھو کہ بچہ ہے، نہیں، یہ بچہ ہی کل کا بڑا ہے اور وہی باتیں وہ حفاظت میں رکھتا ہے جو بچپن میں تم اس کو دیتے ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. دیکھ بیٹے، مانگنا ہے کسی سے تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اگر مدد چاہیے تجھے کسی کی، اللہ سے کر، مدد اللہ سے مانگ، کسی اور سے مدد مت مانگ، کسی غیر کو نہ بلا. کوئی ولی نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی جھنڈا نہیں،
جو باپ یا غوث کہتے نہیں تھکتے ہوں تو ان کے بیٹے کیسے توحید پرست ہوں گے؟ پہلے توحید سکھاؤ. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا اگر اللہ تجھے خوشی دینا چاہے، اگر اللہ تجھے مسرت دینا چاہے، اگر اللہ تجھے کشادگی دینا چاہے، پھر دنیا کے تمام لوگ مل جائیں اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے کہ لن یضروک، تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اسی طرح اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور دنیا کے تمام لوگ مل کے تجھے خوش کرنا چاہیں تو تجھے خوش نہیں کر سکتے. کیا توحید کی باتیں ہیں چھوٹے 5-6 سال کے بچے کو. یہ باتیں ہمیں اپنے اولاد سے کبھی کیے ہیں؟ کبھی آپ نے ذمہ داری محسوس کی ہے کہ میں اس کو توحید سکھانا ہے؟ سب سے پہلا زینہ اللہ ایک سکھاؤ. سب سے پہلا زینہ محبت ڈالو. اللہ اور اس کے رسول کی بے انتہا محبت ڈالو. ہمیشہ کہتے رہا کرو جو کچھ بھی دین ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان کو لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بیٹا ان سے محبت کرنا، ان پر درود پڑھنا، ان پر ہمیشہ جب بھی فارغ ہو رحمتیں بھیجتے رہنا. یہ کچھ انہوں نے دیا ہے، انہوں نے شریعت لایا ہے، ہمارے لیے راتوں کو رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، اور حشر کے میدان میں بھی سب سے پہلے فکر کریں گے کوئی نبی کسی امت کی کہ وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اولاد کو یہ چیزیں بٹھاؤ. آج کہاں کی اولاد، آج کیا تربیت ہو چکی ہے؟ گانے، ٹی وی، فحش میوزک، فحش باتیں، ان کی غیبتیں. یہ سنتے سنتے بچے بڑے ہوتے ہی کیا کرتے ہیں؟ لوگ کسی کو پکڑ کے بھاگ جاؤ، یا ماں کو ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں غیر سنتے بھی کانٹے رونٹے کھڑے ہو جائیں اس کے جسم سے. ماں کو گالی دینے سے نہیں شکتی بچی آج کی، ماں کو گالی دینے سے نہیں شکتا بچہ آج کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متی الساعہ، جبرائیل نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول عنہا اعلم من السائل، جو پوچھنے والا جو ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی جبرائیل اور محمد دونوں نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ پکارا نعرہ لگاتے ہیں غیب جانتے غیب جانتے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول یہاں جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری و مسلم کی روایت میں موجود ہے جب جبرائیل نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول نے کہا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے مسئول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھنے والا وہاں کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. دونوں اس بارے میں برابر ہے، نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. اب اللہ کے لیے غور کرو. جو بیجا دلائل جن کے پاس ہے ہی نہیں اور پکارا نعرہ لگاتے ہیں کہ رسول غیب رکھتے تھے، تو اب کیا اللہ یا اللہ کے رسول یہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر تم یہ اعلان کرتے ہو تو پھر اللہ کے رسول کا قول جھوٹا ہوا، جبکہ رب العالمین کہتا ہے کہ رسول جھوٹی نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں اپنی خواہش سے، جو بھی بولتے ہیں وحی کے ذریعے بولتے ہیں. تو اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو تم رسول کو جھوٹا ثابت کرو یا نہیں تو مان لو کہ رسول کو غیب نہیں تھا. ہوتا تو کیوں کہتے مجھے اور تجھے برابر کا علم ہے، نہ تجھے معلوم ہے نہ مجھے معلوم. تو جبرائیل نے پوچھا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَمَارَاتِهَا، اللہ کے رسول خیر اس کی کچھ نشانیاں تو بتلائیں، کچھ نشانیاں تو بتلائیں. فرمایا کہ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اللہ اللہ اللہ. کیا مطلب؟ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ اولاد بڑی ہو کے ماؤں کے ساتھ لونڈیوں کی طرح سلوک کرے گی، یہ آقا بن کے رہے گی. خاص کر بیٹیاں جواب دیں گی، ماؤں کی عزتیں نہ کریں گی. لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ وہ اولاد جس کے لیے اس نے خون پسینہ ایک کیا، وہ اولاد جس کے لیے اس نے حرام حلال سب نہ دیکھا، وہ اولاد جس کے لیے راتوں کو جاگا، وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو تمہیں کیا ہے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے گالی دیتی ہے. تمہاری بات کو ماننا تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں اذیتیں دے کے خوش ہوتی ہے. وہ زمانہ نہیں آ گیا جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہی آنے والا ہے.
کیوں یہ اولاد ایسی ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ تم نے تربیت نہیں کی، تم نے انہیں دین نہیں سکھایا، تم نے دنیا سکھائی. بچی کو انجینئر بنا دیا، بچی کو فلاں بنا دیا. کرتی کیا انجینئرنگ کر کے؟ جس بچے سے چاہے رات رہتی ہے، جب چاہے رات گھر نہیں آتی ہے، باپ روتا پھرتا ہے میری بچی یوں ہو گئی. کیوں سکھایا تم نے انجینئر اس کو؟ جب دین کا ایک لفظ نہیں سکھایا تو انجینئر کیوں سکھایا انہیں؟ کیوں بنایا؟ راتوں کو غائب رہنے والیاں زانیاں ہیں. اللہ کے رسول نے تو یہ کہا ہے کہ جو صرف رات کو نہیں باہر خوشبو لگا کے نکلتی ہے وہ زانیہ ہے. لو، کسی اور کو بتلانے کے لیے بھی نہیں، رات کا موقع بھی نہیں، صرف اتنا کہ خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا ہے عورتیں. فرمایا کہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہیں وہ اصل میں مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے نکلتی ہیں اور وہ زانیہ ہیں. اور جو کوئی مسجد میں خوشبو لگا کے آ جائے، جب تک کہ واپس جا کے غسل کر کے وہ کپڑے کو نہ دھوئے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ صاف ستھرا پن، یہ طہارت جس دین نے تمہیں دی ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچیوں کے پاس حیا کہاں ہے؟ ہمارے بچوں کے پاس حیا کہاں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے پاس ایمان کہاں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے پاس توحید کہاں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے پاس والدین کی عزتیں کہاں ہیں؟ کیوں؟ آخر یہ نتیجہ کیوں نکلا؟ ذرا سا غور کرو، دیکھو تو صحیح کہ تم نے تربیت میں کوتاہی کی. تم نے انہیں صحیح تربیت نہیں کیا. جب یہ پیدا ہوئے تھے صحیح نام نہیں رکھا، یہ آگے بڑھے تھے صحیح عنوان نہیں دیا، صحیح خطوط نہیں دیے، کہاں چلنا، کہاں جانا، کہاں نہ جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان نہیں کی. تو آج تمہاری عظمت کو وہ بلائے دیتے ہیں، اب مانتا نہیں، اب آتا نہیں. وہ تنا درخت بن گیا ہے، تنا آور درخت. اب کیسے تم اس کو تبدیل کرو گے؟ جب کولا تھا، پودا تھا، جیسے تم بینڈ کر سکتے تھے سب ویسا بینڈ کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہ کیا. آج وہ تمہاری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. آج کیا ہے، بیٹیوں کو ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ اچھا پڑھاؤ یا نہیں کہیں بھیجنا ہے، ویزا مل گئی، خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے دیوانہ باپ. مجھے آسٹریلیا میں، مجھے کیا لنڈن میں ویزا مل گئی میری بیٹی کو. ارے نامحرم ہو کے جانا حرام ہے بیٹی پہ، تو کیسے بھیج سکتا ہے باہر؟ اللہ کے رسول نے 3 رات جو گیا اسی کے لیے حج کو نہیں جا سکتی کوئی عورت تنہا. ارے عبادت ہے جی، فریضہ ہے، عبادت بھی ہے، وہ عبادت جو فرض ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ کوئی محرم نہیں تو حج ساقط اس کے اوپر سے، اس پر حج فرض نہیں ہوتا. مال ہے، بہت امیر لڑکی، مال و دولت پڑی ہوئی ہے، انتہائی خواہش دل میں کعبۃ اللہ دیکھوں، لیکن محرم نہیں ہے. سارے علماء متفق ہیں کہ حج اس پہ فرض نہیں ہوا، وہ نہیں جا سکتی حج کو. حج جیسی عبادت کو نہیں جا سکتی تو تم اپنے اکیلی لڑکی کو آسٹریلیا بھیجتے ہو پڑھانے کے لیے. وہ آتے وقت انگریز کو پکڑ کے لے ابا تمہارا داماد دیکھے کیا، یہ میرا بوائے فرینڈ، یہ ابھی شادی نہیں ہوئی. تمہیں بولنا بچہ ہوگا، لیکن ہاں پہلے بچہ ہوتا ہے ویسٹرن کلچر میں، بعد میں شادی ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ بھی اب بدلنا شروع ہو گیا ہے. وہاں تو کیا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے. ہمارے احوال لکھنے والے، میں نے ابھی پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا، لیکن پہلی مرتبہ جب میرے بچے کو لے کے ایک مرتبہ ٹیسٹنگ کو گیا تھا تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ شادی ہو گئی تمہاری؟ میں حیرت میں پڑ گیا. بچہ ہے آپ پوچھتے ہیں شادی؟ نہیں، 3 بچے کر لیتے ہیں یہاں، شادی نہیں کرتے. لیکن اس وجہ سے پوچھا میں کیا غلطی کیا؟ شادی کے بغیر رہنا ان کے پاس جرم ہی نہیں ہے. جرم ہو تو نا، جرم کی احساسیت ہی مٹا چکے ہیں نا، وہ درندے بن چکے ہیں. حیا سوز حرکتیں کرتے 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 درندے بن چکے ہیں. جس طرح علل اعلان درندے جانور کتے کرتے ہیں شہوت گلیوں کے اندر، اسی طرح کرتے پھرتے ہیں یہ انسان بھی. آج نائٹ کلبوں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. تم نے کہاں سکھائی پردہ؟
جس فلم کو بیٹھ کے باپ بیٹا بیٹی سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں، جس کے اندر فحاشی و اوریانی کی انتہائی مثالیں ہوتی ہیں، ان بچوں کو تم کیا حیا سکھا سکو گے جن کے باپ ایسے بے غیرت بن چکے ہیں؟ اللہ نہیں پوچھے گا؟ امانت نہیں ہے اولاد؟ پوچھو، ذرا غور کرو، اس دنیا کے لیے تم ایسا کرو گے؟ یہ 4 پیسے کی دنیا، لڑکی کو بھیجا ہوائی جہاز میں ہی چلی گئی چٹ، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا کر لو گے؟ تمہارے بس میں کیا ہے؟ اگر اولاد چھین لے تو تمہارے بس میں کچھ ہے؟ تم واپس لاؤ۔ ارے تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تم سوتے ہو تو اٹھنے کے قابل نہیں ہو، اللہ اٹھا نہ دے، جس کو چاہے اٹھا دے، جس کو چاہے سوتا ہی رکھ دے تو مر جائے گا۔ تم تو اتنے کمزور ہو، کیوں اللہ سے ٹکر لیتے ہو؟ کیوں اللہ کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہو جاتے ہو؟ کہاں چلا جاتا ہے اس وقت اللہ پر ایمان؟ پیسہ دنیا ہی سب کچھ ہے، کیا کر لے گی کما کے؟ ہاں، کمانے دھمانے والی دیکھ کو لائے شادی کر کو، بعد میں کیا ہوا؟ جوتے پر رکھتی ماں باپ کو، ساس سسرے ڈر کو حدر لے کو رہتے، انہوں بہت پڑھی لکھی بھائی، انہوں نے بولے تو بھائی سننا، انہیں بیٹا بھی کیا ہے پیچھے ٹلائیاں مار لگ رہا تھا اس کے پیچھے، پڑھ کو لائے سو، پڑھ کو کائی کو لائے، پڑھ کو تمہیں ان پڑھ کو لاؤ جی، انہیں برابر خدمت کریں گے، انہیں خدمت کریں گے۔ دین نہیں دیکھا تم نے، دنیا دیکھی۔ کتنے احوال ہیں ایسے، کروڑوں مثالیں، پھر بھی انسان سدھرتا نہیں، پھر بھی انسان سمجھتا نہیں۔ دین سکھاؤ اولاد کو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا تھا، نوجوان بچہ، اور پیچھے پیچھے باپ بھی آ رہا تھا۔ باپ آیا اور کہا کہ ایک بات سنتا نہیں امیر المومنین، آپ ہی سے کچھ کیجئے۔ عمر کو بڑا غصہ آیا، عمر جیسی ہیبت والی شخصیت، اب تو ان کا تو ہاتھ ماشاءاللہ شیطان پر بھی پڑتا ہے تو تل ملا جاتا ہے وہ جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان بھی گزرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے غضبناک صورت میں دیکھا کہ میرے دور میں ابھی سے کیا ہے ماں باپ کی خلاف ورزی ہونے لگی۔ پوچھا کہ کیوں بھائی ایسا کر رہا ہے، باپ کی نہیں سنتا؟ کہا کہ امیر المومنین، بیٹے پر صرف باپ کے حقوق ہی ہیں نہیں، باپ پر بھی کچھ حقوق اپنے بیٹے کے ہیں۔ کہا کہ بات تو صحیح ہے، باپ کے بھی حقوق ہیں بیٹے پر، اولاد پر کچھ حقوق ہیں، اولاد پر کچھ حقوق ہیں۔ تو اس نے پوچھا امیر المومنین یہ بتائیے کہ پہلا حق کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ پہلا حق یہ ہے کہ تیرا باپ تیری ماں اچھی ڈھونڈ کے دیندار لائے۔ ہاں، حق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے، ابھی بچہ بھی نہیں آیا نا، وہاں سے شروع ہوتا ہے حق۔ جب تمہارے جوانی میں شادی کرنے کا خیال آئے، گوری چمڑی کے پیچھے جاؤ نہ کو، جل کو راکھ ہو جائیں گے خالی۔ ہاں، خالی گورا پن میں سب نہیں رکھا ہے، اطاعت گزار، اطاعت شعار، دیندار، ڈھنگ والی، شوہروں سے محبت کرنے والی، ان کے پیچھے جاؤ، ان کو ڈھونڈو۔ یہ کاز رکھ کے دیکھو، خالی یہ مت دیکھو بابا کتنا پیسے والا ہے، انہیں کتنی گوری ہے، ٹائٹ جینس میں رہی تو ابھی بڑی خوبصورت لگتی جی، انہیں پرواہ نہیں، شادی کر لینا اس کیا یہ ہے؟ ایسے مت ڈھونڈو، دین والی کو ڈھونڈو۔ دین، اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح الاربع، 4 چیزوں کی وجہ سے کیا ہے شادیاں کی جاتی ہیں عورتوں سے، ولی مالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کہا کہ ایک مال کی وجہ سے کرتے ہیں، ایک حسن کی وجہ سے کرتے ہیں، ایک خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں، بڑا خاندان، نواب خاندان بھائی انہوں، ہاں کالی رہی تو کیا جی بہت لے کو آئیں گی جی، پرواہ نہیں، چلو جی، وہ کالی غریب رہتے جی، کالی پڑی نہ کو جی، کیا بھی نہ کو جی، تمہیں چھوڑ ڈالو جی۔ ہاں تو مالیہا جمالیہا حسبہا، اور آخری پوائنٹ دینیہا۔ بعض لوگ ہیں جو دین کی وجہ سے بھی کرتے ہیں،
فرمایا کہ مال کی وجہ سے کرتے ہیں، جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور خاندان اونچا ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور دین کی وجہ سے کرتے ہیں. اور کہا کہ جو صحابی مخاطب میں سامنے تھے ان سے کہا کہ دیکھ فاظفر بذات الدین، دین کو پکڑ لے انتخاب کرنے میں، تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ دراصل محاورہ ہوتا عربی میں. تو ایسا ہی کر. تو اللہ کے رسول نے حکم تو یہ دیا کہ دین کو دیکھ کے شادی کرو، دین کو دیکھ کے. چار کو لوگ دیکھتے ہیں لیکن تم کو ایک ہی دیکھنا ہے. دین دیکھو، دین میں پرفیکٹ ہے، چلو سب اگنور کر سکتے ہو. کالی ہے کوئی مسئلہ نہیں، غریب ہے کوئی مسئلہ نہیں، گڈی ہے کوئی مسئلہ نہیں، دیندار تو ہے نا. یتیم ہے کوئی مسئلہ نہیں. یتیموں کی سرپرستی کا خیال خاص رکھو شادیوں میں. ہم کیا دیکھتے؟ بابا کتنا کماتا، کہاں ہے انہیں، اوپر کی آمدنی کتنا، نیچے کی آمدنی کتنی، دو آمدنی ہی کی نہیں کی اسے. بھائی سب اس کے پیچھے جائیں گے تو یتیموں کو کون پوچھے گا؟ ہاں، بیواؤں کو کون پوچھے گا؟ ایک اللہ کے رسول حضرت عائشہ چھوڑ کے جتنی شادیاں کی، 11 شادیوں میں 10 شادیاں بیواؤں سے کی. کیوں؟ بیوہ کی عزت بڑھانے کے لیے. کوئی ایک لڑکی بھی اللہ کے رسول کی نکاح میں نہیں آئی جو کنواری تھی سوائے عائشہ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری تھی، پہلی شادی جو ہوئی اللہ کے رسول. بقیہ سب اللہ کے رسول سے دوسری تھی یا تیسری تھی یا چوتھی تھی. بیواؤں کو اتنی عزت بخشی. اور ہم نے کیا کیا؟ آج اسی رسول کے امتی ہو کے ہم دھتکارتے رہے، یتیموں کو لات مارتے رہے. تو فرمایا کہ پہلی چیز جہاں تو لائے، اولاد کا حق ہے کہ اچھی عورت کو لے آئے. تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ جا کے لے آیا بھی تو ایسی جاہر اجل ایک خاتون کو لے آیا جو ایک لفظ مجھے نہیں سکھا سکی. تو اب اس کی غلطی ہے یا میری غلطی ہے؟ کہا کہ اس کی غلطی ہے. اچھا، دوسرا کیا حق ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تیرا اچھا نام رکھے. اس نے کہا میرا نام آگ رکھا ہے. اب میں اس پر برساؤں تو کیا کروں؟ اس نے ہی رکھا ہے. یہ مجھے اچھا نام رکھتا تو میں بھی اچھا سلوک کرتا نا. میرا نام یہ کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ ہاں جی دوسری غلطی بھی ہے. تو معلوم ہوا سوائے ہم یہ چیز پکارا کریں کہ اولاد نہیں کرتی، اولاد حق نہیں کرتی، اولاد یہ نہیں کرتی، تم اولاد کے لیے کتنا کیے ہو؟ تمہارے حقوق جب تھے تم نے اولاد کو پورا کیا. ہمیں کھلانے کے اوپر انٹرسٹ ہے، ہمیں پہنانے پہ بڑا انٹرسٹ ہے. عید نہیں آتی 6 مہینے سے تیار ہیں، یہ ایک لباس لینا، وہ لباس لینا، یہاں کم ڈال کو ہے، وہاں آفر میں ہے، فلاں ہے. کھلاؤ پلاؤ، اس کے بعد سنیما تھیٹر کو پھراؤ، لے جا کو برابر ایک ہفتے میں ایک بار تبھی کہاں تبھی لے کو جانا کہتے. وہ کہاں کہتے؟ سنیما تھیٹر کہتے. نائٹ شو دیکھ لے کو، رات میں آ کو کھا لے پی لے کو، بچوں کو بھی خوش، انہوں بھی خوش. کبھی مسجد کو پھرائے، کبھی مسجد کو لے کے گئے، کبھی اذان ہوتے ہی کہا کہ بیٹا اٹھ وقت ہو گیا ہے چل. یہ عادت اتنی اچھی ہے کہ بچہ پوری زندگی پرفیکٹ رکھتا ہے، خواہ اس کے اپنے کام بھی کیوں نہ ہو. ایک عادت صرف، اس کے اندر اس کے لیے وقت کی پابندی آ جاتی ہے، اس کے اندر اس کے لیے اپنی زندگی کا احساس شعور آ جاتا ہے، اس کے اندر اس کے لیے پوری زندگی گزارنے کا شیڈول آ جاتا ہے. کیونکہ آپ وقتاً فوقتاً اسے برابر اللہ کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو گزارنے کے لیے وقت کی پابندی آ جاتی ہے اس کے اندر. وہ پھر کبھی کیا نہیں کرتا؟ فضول وقت نہیں برباد کرتا، کیونکہ وقت پر مقررہ وہ جاتا باپ کے ساتھ. بچپن میں انگلی پکڑ کے جاتا تو وہ ضرور دیکھتا کہ باپ جب بھی جاتا نماز پڑھتا تو اس کے اوپر ایک الگ ہی کیفیت طاری ہوتی. تو میں بھی میرے بچوں کو نمازی، جو باپ اپنے بچوں کو نہیں بناتے نمازی، ان کے بچے کیسے نمازی بنے گے؟ ہم نے تھیٹروں کی سیر کی تفریح بنا رکھی ہے، ہوٹلوں کو کھلانے میں، جسم کو بڑھانے میں پورا وقت صرف کرتے ہیں. گول میٹا لینا، بوسٹ لینا، ٹھوس لینا، کیا کیا لینا، لے کو بچے کو پلاؤ. کیا کہو تو بچہ بڑا. کبھی اس کی روح کی بھی غذا دیکھیں. جسم کی تو تم دیکھتے ہی ہو لیکن روح کی بھی دیکھیں. وہ مری جا رہی ہے، زخمی ہے، اس کے لیے تلاوت سکھاؤ، اس کے لیے حفظ سکھاؤ. پہلا سوال یہ کرو بیٹا کیا یاد کیے، کتنا یاد کیے تم؟ بیٹا دیکھو میں تمہیں چاکلیٹ لے کے نہیں دوں گا جب تک کہ تم کیا ہے سورہ فلق نہیں یاد کر لیتے.
سورہ ناس نہیں یاد کر لیتے. اسے اپریشیٹ اس معاملے میں کرو. کوئی بچہ کر کے آ گیا, اسے بہترین مہنگا ترین کھلونا استعمال کرتا ہے تو لو دے کے دو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن قرآن یاد کر لینا ہے, قرآن کی ایک آیت یاد کر لینا ہے. اس پہ دیتے, ہم تو دیتے کیا کرتے ہیں, دنیاوی تعلیمات پہ دیتے ہیں, بڑے خوش ہو جاتے ہیں, کار لے کو دے ڈالتے, بائک لے کو دے ڈالتے, ایکسیڈنٹ میں جاؤ مر جاتا. اسے کہا کہ وہ بائک ریس کی بائک کہتے اسے. ایک واقعہ میں سنا, اپنے نوجوان بیٹے کے لیے, بڑا پیسے والا تھا اور ایک لوتا بیٹا. ابھی حیرت انگیز میرے بھی دماغ کیا ہے, رگیں تھوڑی دیر کے لیے شل ہو گئی کہ جو منہ سے نکلا باپ اس کی خواہش پورا کرتا تھا, اور بڑا خوبصورت اور ایک ہی ایک لوتا بیٹا جس کی ضد پہ ریس کی جو گاڑی مہنگی ترین آتی ہے 2-3 لاکھ کی, وہ لے کے دیا, اور وہ اپنے پیچھے کسی کو بٹھا کے جا رہا تھا. رات میں جا رہا تھا. ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ دھڑ ایک طرف, سر ایک طرف, اور سر گم گیا کچھ دیر کے لیے, جھاڑیوں میں کہیں پھنس گیا. باپ کو اطلاع دی گئی کہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیرا سر نہیں دکھ رہا بیٹے کا. جھاڑیوں میں ڈھونڈنے کے لیے 1 گھنٹہ لگا انہیں اس سر کو. ماں باپ سمجھتے ہیں ہر خواہش پوری کر دینا ہمارا کیا حق ہے. حق یہ نہیں ہے. آپ بچہ ہے, وہ اسے کیا معلوم کہ کون سی خواہش پوری کرنا. آپ پر ہے ڈیپینڈ کہ آپ جو چاہیں وہ خواہش پوری کریں جو اس کے لیے ضرورت ہے بس. بقیہ وہ بڑا ہو کہ جب تمیز بنے گا, اسے تمیزدار, اور اسے تب آئے گی کہ اچھا کیا برا کیا, تب دیں اسے. میں تو کہتا ہوں آج سب سے بڑی غلیظ, بالکل بے حیا قسم کی اور سب سے بدترین زندگیوں کو بگاڑ دینے والی موبائل ہے. اب یہ حق میں نے اپنے ذہن سے سوچ کے کہا ہے, عمل کریں گے تو شاید کچھ فائدہ ہوگا. بچوں کی وہ عمر جہاں پہنچتی ہے کہ تم سمجھو کہ بچہ باہر جانے لگا ہے, کبھی ہمارے لیے ہی فون کر کے بچے کی صحت یا بچے کا حالات معلوم کرنے کے لیے موبائل دینی بہت ضروری ہو گئی ہے, تو بچے کے پاس عہد لو کم از کم, بیٹا اس میں تم کوئی بد کردار کام نہیں کرو گے, نہیں دیکھو گے, میرے سے عہد کرو, میں اسمارٹ فون لے کے دوں گا. کم از کم یہ عہد کا تو پاس لحاظ رہ جائے, کم از کم, کیونکہ روک تو نہیں سکتے. اسمارٹ فون ایک ایسی بری بلا ہے کہ اگر اس پہ لاکھ متقی پرہیزگار بھی استعمال کرے تو ایسے ایڈ اچانک آتے ہیں جس سے انسان کی کیا ہے, ذہنیت ہی بدل جاتی ہے. ایک لمحہ پہلا جو متقی ہوتا ہے, متقی سے لے کے 100% جو ہوتا ہے وہ 0 مائنس میں جا کے کھڑا ہوتا ہے ایک لمحے کے اندر. تو کم از کم جن کی ضرورتیں بن گئی ہیں, اولاد کو دینا ضروری بن گیا ہے, ان کو بھی معاہدہ کر کے دیں باقاعدہ. بیٹا میری ذمہ داری کے تحت میں دے رہا ہوں, لیکن تیری ایک ذمہ داری ہے جو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور تیرے اوپر بھی ہے. عہد کر, قسم کھا کہ اس کے اوپر نیٹ میں نہیں جاؤں گا اور نیٹ میں کوئی بری سائٹ پہ نہیں پہنچوں گا, تو میں لے کے دوں گا. خواہ وہ بچیاں ہو یا بچے ہو, ماں باپ یہ عہد لینا چاہیے ان بچوں سے, تاکہ کل کے دن وہ گناہ پر اڑ بھی جائے تو کم از کم دل کے اندر خلش باقی رہے, اور باپ کی اپنی ذمہ داری پوری ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم باپ کو ہی چھوڑ دے کہ چلو تو نے کیا ہے حجت پوری کر کے دی تھی. اولاد کی تربیت مسلمانوں یہ معاشرے کی تربیت ہے, اور معاشرے کی تربیت مسلم امت کی تربیت ہے. جب تک مسلم امت کی تربیت نہیں, پھر تو کوئی چیز ہم اسلامی طور پر بدل نہیں سکتے, اسلام کو لے آ نہیں سکتے. تو یہ ایک اکائی سے شروع ہوتی ہے, میاں بیوی کے جوڑ کے ساتھ جو اولاد لگتی ہے اسی اولاد. تم یہ نہ سمجھو کہ میرا ایک بچہ کیا بگاڑ دے گا, کیا اچھا کر دے گا, نہیں, یہ ایک ایک بچے مل کر ہی سوسائٹی بنے گی, یہ ایک ایک بچے مل کے ہی خاندان بنے گی, یہ ایک ایک بچے مل کر ہی امت بنیں گے. کل امت انہی کے سپرد ہوگی جن کی اولادیں رات میں نیٹ دیکھ کے, ڈانس دیکھ کے, فحاشی دیکھ کے زندگی گزارتی ہوں, وہ آگے چل کے اپنی نسل کو کیا اچھا بنا سکیں گی. آج سے 25 سال پہلے جب کلنٹن کا باپ تھا, اس نے کہا تھا جب اپنی سیاست کو آیا تھا
تو میرے حکومت میں رعایا میں میں سمجھتا ہوں 90% حرام زادے ہیں، صرف 10% حلالی ہیں۔ ان کا معاشرہ وہ ہو چکا تھا 25-50 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اب تو 100% لکھ کے دے سکتے ہیں امریکہ کی آبادی میں 95 یا 98% حرامی ہے، 2% کوئی حلالی مل جائیں گے۔ کیا تم بھی یہی معاشرہ بنانا چاہتے ہو؟ اللہ نے ایشیا کو کچھ توفیق دی، یہاں پر آج بھی خاندانی کنٹرول ہے، نظام ہے، لیکن جس طرح اندھی تقلید میں ہم جا رہے ہیں مغرب کے پیچھے، بہت جلد وہ دور دور نہیں جب ہمارے بھی کیا ہے پرسنٹیج میں پہنچ جائے حرامی بچے۔ کیوں؟ اسی طرح اعلان ہوتا ہے، اور خاص کر وہ خاندان جو ویسٹرن میں بچ چکے ہیں یا گلف کنٹری میں بس چکے ہیں، ان کے اندر تو حیات بالکل ہی چلی گئی، تھوڑی بہت جو باقی ہے یہاں کے خاندانوں میں بہ گئی۔ لیکن یہاں رہنے والے اش کر کے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی طرح ہم بھی بن جائیں نا۔ جاؤ جا کے ان کے خاندان میں جھانک کے دیکھو، کیا رو رہے ہیں وہ، پاڑ پڑ رہے ہیں، بیٹیاں چلی گئی ہاتھ سے، بیٹے برباد ڈرگس میں، مرد ہو تو ڈرگس میں برباد، بیٹی ہو تو زنا میں برباد۔ یہ ہے ان کے خاندانوں کے کلچر۔ تم بھی یہی خاندان بنانا چاہتے ہو؟ اللہ کے لیے سمجھو، یہ صرف دین کی نہیں دنیا کی بھی بات ہے۔ تمہیں خود بڑھاپے میں راحت نہ ملے گی، تمہارے لیے کوئی راحت کا سامان نہیں بنے گی تمہاری اولاد جب تم تربیت نہ کرو گے، بلکہ تمہیں کیا ہے کسی اولڈ ایج ہوم میں تمہیں پھینک کے چلی جائے گی۔ جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے کہ باپ مر بھی جائے وہاں سے اور فون کر دو تو کہتا ہے کتنا پیسہ ہے، کفن کا میں دے دیتا ہوں، دفنا دو، آنے میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، آنے میں ٹائم نہیں۔ اولاد تو اولاد وہ ہے وَبَنِينَ شُهُودًا، جو تمہارے پاس حاضر رہے، تمہاری خدمت کرتی رہے، وہ تو اصل اولاد ہے نا جی۔ وہ اولاد کیا خاک اولاد ہے جو پڑھ کے چلے جائے اور باپ الگ زندگی، خود پکا رہا ہے کھا رہا ہے، 60-70 سال ہو گئے، کوئی اولاد آس پاس نہیں، اکیلا تنہا زندگی گزار۔ تف ہے ایسی زندگی پر یا ایسی اولاد پر جو بڑھاپے میں کام نہ آئے، بڑھاپے میں بھی تنہا رہ کے مر جائے، بڑھاپے میں بھی اسے کوئی چائے بنا کے دینے والا، ایک بہو بھی نہ مل سکے، نہ ایک بیٹی مل سکے، نہ ایک بیٹا مل سکے۔ ایسے کتنے خاندان ہیں جو گزار رہے ہیں۔ اولاد کہاں ہے؟ باہر ہے بھائی، کما رہی ہے، بلاتا ہوں، بہت پیسہ دیا اللہ، میرے پاس ہی بہت ہے، تبھی بھی نہیں آتی اولاد۔ کیوں آئے گی؟ تم نے کب بتایا دین؟ کب سکھایا تم نے ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کا حقوق کیا ہے، ماں باپ کی خدمت میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے؟ تم نے کب سکھایا تھا کہ وہ آئے تمہارے پاس؟ تو میرے مسلمانوں، یہ بہت حساس موضوع ہے جس پہ آج بہت ہی غور کر کے تمہیں اٹھنا ہے کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں ہم کیا کریں، کیسے انہیں تربیت دیں، کیسے انہیں دین سکھائیں، کیسے انہیں دین کی طرف راغب کریں۔ ایک چیز پکڑ لو مضبوطی سے، دین، پھر تم لاکھ پڑھانا چاہتے ہو پڑھاؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر ڈگریز کراؤ، ڈاکٹریٹ کراؤ، دین سکھا کے کراؤ، جب تمہاری اولاد تمہاری رہے گی۔ لیکن تم نے دین نہ سکھایا اور دنیا داری کے لیے اسے سپورٹ کرتے رہے تو یاد رکھو وہی اولاد تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، یہاں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم نے بہت سے جنازے بھی دیکھے ہیں جو اولاد اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا، باہر کھڑی ہوتی ہے، جنازہ اندر مسجد میں ہوتا ہے، دیکھنے کو وکیل ہے، دیکھنے کو ڈاکٹر ہے، باپ نے نہیں سکھایا۔ جبکہ شریعت تو ہمیں بتاتی ہے کہ اولاد کو تم یوں بناؤ تو تمہاری زندگی میں خدمت نہیں، مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے فائدہ پہنچاتی رہے۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام رشتے ناطے کٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے، لیکن تین باقی رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جو بھی کام تم کر کے چلے گئے اللہ کے لیے وہ ہو رہا ہے، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔
کسی مسجد میں حصہ لے لیا، کسی مدرسے میں حصہ لے لیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں کوئی کیا ہے لوگوں کے لیے کوئی کام کر دیا، اب اس سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا وہ تعلیم جو تمہیں نوا دے، یعنی کسی کو دین پڑھا دیا، دین سکھا دیا، وہ کسی کو سکھا رہا ہے، وہ کسی کو سکھا رہا ہے، سب کا ثواب مل کے اس کو بھی آ رہا ہے جو پہلا استاد سکھایا تھا۔ اور نمبر 3، او ولد صالح یدعو له، صالح تمہاری اولاد جو تمہارے لیے دعا کرتی ہے، ہاں، جو دنیا میں زندگی میں تمہارے لیے کوئی خدمت نہیں کر سکی، مرنے کے بعد دعا کرے گی تمہیں؟ مرنے کے بعد جس دن قبر میں دفنا ہے اسی دن لڑ جھگڑ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اولاد کے، میرے باپ کی اتنی زمین تھی، تو دبا لیا، میں دبا لیا بول کے۔ یہ علم تو تم دے کے جاتے ہو نا، وہ کہاں دعا کرے گی؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی درجات کسی انسان کے بلند کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ کام تو میں نے نہیں کیا، اتنا بڑا درجہ ملا کہاں سے؟ کہا کہ تیرا بیٹا دنیا میں دعا کر رہا ہے تیرے لیے، میں نے بڑھا دیا۔ ایسی اولاد بنا کے جاؤ جو تمہارے بعد تمہارے لیے دعا کرے۔ اپنے ماں باپ کو کبھی نہ بھولو، اور دوسری بات اولاد کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی اپنے لیے دعا نہ کرو، ساتھ میں ماں باپ کے ساتھ دعا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم کرنا، میرے والدین پہ رحم کرنا، بچپن میں انہوں نے مجھے بڑا رحم کرم کر کے پالا ہے، ان کا رحم نہ ہوتا تو ہم جیتے نہیں، ہم اٹھتے نہیں، ان پر رحم کرو۔ اللہ نے خود سکھائی ہے دعا سورہ اسراء کے اندر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح چھوٹے پن میں انہوں نے ہم پر رحم کرم کیا، اے اللہ اسی طرح تو ان پر رحم کرتے رہنا۔ یہ ماں باپ ہیں، کل تو آئے گا یہ عنوان والدین ہے، بہت سی باتیں اور آئیں گی اس میں کھل کے، لیکن آج اولاد کا مضمون تھا تو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔